بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت اوریہ مقبول جان صاحب کے بارے میں۔ یقیناً اوریہ مقبول جان صاحب اس وقت پاکستان کی ان شخصیات میں شامل ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب جہاں ایک طرف سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہاں ایک دانشور، ادیب اور ایک بہترین لکھاری بھی ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب کا بیسیکلی تعلق گجرات سے ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی گجرات ہی سے حاصل کی۔ گجرات سے آپ نے بی اے کیا اور ایم اے کی تعلیم کے لیے آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کا رخ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تقریباً 1 سال تک آپ نے فاؤنٹین ہاؤس، جہاں پہ نفسیاتی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، 1 سال کے لیے وہاں پر ملازمت اختیار کی۔ ٹھیک 1980 میں آپ نے بلوچستان یونیورسٹی اور یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام، ان دونوں اداروں میں اپنی جاب کے لیے اپلائی کیا۔ ان دونوں اداروں میں ایک ہی وقت میں اوریہ مقبول جان صاحب کو دونوں ملازمتوں کی آفر مل گئی۔ جہاں یونائٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 35,000 اور بلوچستان یونیورسٹی میں آپ کو ماہانہ تنخواہ 900 روپے کہا گیا۔ آپ کو پڑھانے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ نے 35,000 کی بجائے 900 روپے کا انتخاب کیا اور بلوچستان یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرار منتخب ہوئے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں آپ 2-3 سال پڑھاتے رہے اور ساتھ ہی آپ نے بلوچستان یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری بھی حاصل کی۔ 1983 میں آپ نے گورنمنٹ سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ آپ نے اس امتحان میں اتنی شاندار کامیابی حاصل کی کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے ٹاپ میں آ گئے۔ آپ کی پہلی پوسٹنگ سندھ میں ہوئی، لیکن آپ نے جنرل ضیاء الحق سے ریکویسٹ کی کہ وہ آپ کو دوبارہ بلوچستان میں بھیج دیں، کیونکہ بلوچستان سے آپ کو کچھ خاص قسم کا لگاؤ تھا۔ اس طرح آپ نے تقریباً اپنی سروس کا زیادہ تر حصہ بلوچستان میں ہی گزارا۔ آپ نے اپنے کیریئر میں تقریباً 31 سال ملازمت کی، جس میں سے 24 سال آپ نے بلوچستان میں ہی گزارے۔ 1972 میں آپ کی پہلی غزل شائع ہو چکی تھی اور 1973 میں آپ نے پہلا افسانہ لکھا تھا۔ ساتھ ساتھ آپ کا لگاؤ شاعری کے ساتھ بھی تھا اور آپ شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ 1988 میں شاعری کی پہلی کتاب شائع ہوئی اور اس کے بعد آپ نے ڈرامہ لکھنا بھی شروع کیا۔ ڈرامہ لکھنے میں آپ کو اس قدر مہارت حاصل تھی کہ 1997 اور 2007 میں آپ کو 2 دفعہ پی ٹی وی نے بہترین ڈرامہ نویس کا خطاب بھی دیا۔ بنیادی طور پر 9/11 کے دور میں آپ سامنے کھل کر سامنے آئے۔ آپ نے اپنا پہلا کالم کوئٹہ کے اخبار مشرق میں لکھا۔ اس کالم کے چھپنے کے بعد جنگ اخبار نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے اخبار میں کالم لکھا کریں۔ اس کے بعد آپ کچھ عرصہ کے لیے جنگ اخبار میں اپنا کالم لکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ایکسپریس، نوائے وقت اور دنیا نیوز میں اپنے مختلف کالمز لکھے۔ 1988 سے پی ٹی وی سے آپ ایک ٹاک شو بھی کرتے رہے۔ بنیادی طور پر 2005 میں آپ نے ایک ٹی وی شو بولتا پاکستان کے نام سے کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میڈیا آزاد ہوا۔ آپ نے 2015 سے باقاعدہ طور پر شو کا آغاز کیا۔ آپ کی مشہوری کی وجہ آپ کی انصاف پسندی اور دیانتداری ہے۔ آج کے اس دور میں آپ جیسے تجزیے شاید ہی کوئی صحافی کرتا ہو۔ آپ نہ صرف ملک کے معاشی اور معاشرتی صورتحال پر ہر نقطہ نظر سے روشنی ڈالتے ہیں، بلکہ دین اسلام کو بھی صحیح تہ تک سمجھنے والے ہیں۔ آپ کا بنیادی طور پر تعلق ایک انتہائی دیندار گھرانے سے تھا۔ آپ کے دادا جی اور نانا جی امام مسجد رہے، اسی طرح آپ کے والد محترم بھی امام مسجد تھے اور ان کی خواہش تھی کہ آپ بھی دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کریں۔ ناظرین اوریہ مقبول جان صاحب نے اپنی زندگی کے 31 سال بیوروکریسی کے ساتھ منسلک ہو کر گزارے۔ اوریہ صاحب آج کل جو کالم لکھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل بھی حرف راز ہے، اور جو ون نیوز کے ساتھ آپ ایک شو کر رہے ہیں اس کا نام بھی حرف راز ہے۔ اوریہ مقبول جان صاحب کشمیر اور فلسطین کے لیے جو جذبہ اور درد دل رکھتے ہیں وہ آپ کے کالموں میں اور آپ کے الفاظ میں ہو بہو نظر آتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جن شدید الفاظ سے آپ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک سچے مومن ہیں۔ آپ کے الفاظ میں کبھی جھکاؤ اور کبھی لچک موجود نہیں ہوئی۔ آپ کے کالموں میں ہمیشہ کئی قرآن کی آیات اور کئی احادیث کے مستند حوالے ہوتے ہیں۔
غزوہ ہند کے متعلق آپ کی پیشن گوئیاں حدیث کی روشنی میں بہت بہترین ہیں۔ آپ امت مسلمہ کا رخ ایک صحیح طرف موڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی نازک مرحلے پر یا کسی نازک معاملے پر بات کرتے نظر آئیں تو آپ کا لہجہ اور آپ کے الفاظ کی جنبش اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کس حد تک اس معاملے سے دکھ پہنچا ہے۔ یقیناً نوریہ مقبول جان صاحب جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم پاکستانیوں کو خصوصاً اور پوری دنیا کو عموماً ان جیسے قیمتی لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مقبول جان صاحب جہاں ایک بہترین لکھاری ہیں وہاں ایک بہترین عالم دین کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی دینی گفتگو ہمیشہ نوجوان نسل کو ایک نئی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ صحابہ کرام اور ناموس رسالت کے دفاع میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی معاملے میں لچک نہیں دکھائی۔ آپ جیسے نڈر انسان اس دور میں بہت نایاب ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب ایک انتہائی نڈر اور شفاف قسم کے انسان ہے جو ہمیشہ اپنی کالم اور اپنی تحریر اور تقریر دونوں سے پوری امت کا رخ مثبت طرف موڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اور یہ مقبول جان صاحب کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ اس نوجوان نسل پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی عنوان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔